with the buyer. اچھا، اور اس کے اندر دنیا نے بڑی ایکسپرٹیز حاصل کر لی. آج کل تو ابھی میں ایک بات کا ذکر کر رہا تھا، بغیر گڈس کو دیکھے ہوئے بھی لوگ ایکسچینج کرتے ہیں، مگر ریلائبلٹی فیکٹر بڑا ہے. اور وہی میں اس بات کو اہمیت دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان سے بھی ایک پاکستان کی تجارت کے اعتبار سے اللہ کا فضل ہے، کوئی بدنامی نہیں ہے، مگر یہ کہ یہ ضرور لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں کرپٹ معاشرہ تھا، مگر اب ایک چینج آ رہی ہے، جس کی چینج کی دو ایویڈنس ہیں، دو ثبوت ہیں کہ دوسروں نے ریکگنائز کرنا شروع کر دیا. کارگل ایک کمپنی ہے، یورپین کمپنی ہے، ان کے جو $100 ملین کا جب انویسٹمنٹ لے کر آئے تو انہوں نے کہا جی ہم اس وجہ سے یہ انویسٹمنٹ لا رہے ہیں کہ اب ہمیں یقین ہے کہ یہاں کرپشن کا فیکٹر نہیں ہوگا. کرپشن ایڈس ٹو ناٹ دا ویلیو آف دا گڈ بٹ دا فیکٹ کہ کاسٹ کے اندر وہ کرپشن کا فیکٹر بڑھ جاتا ہے اور پھر انسرٹنٹی ہوتی ہے. باقی چیزیں آپ کر لیتے ہیں، جیسے آج آپ فرما رہے ہیں کہ جناب جو گیس کی ہمیں ریٹنگ ملی ہے یا گیس کی جو پرائسز کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے اور جو ہم دے رہے ہیں، یا بجلی کے حوالے سے اور زیرو ریٹنگز کے حوالے سے، تو یہ وعدہ چلے. تو یہ اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی تو آپ کے مینوفیکچرنگ پلانز اور آپ کے ایکسپورٹ گاہک کے اعتبار سے جو آپ وعدہ کریں گے وہ پرووائڈ نہیں کر سکیں گے. لہٰذا ایک ریلائبلٹی فیکٹر ہونا چاہیے. کرپشن از این ان ریلائبل فیکٹر، جس کے اندر مجھے آج تک یاد ہے، میں نام نہیں لوں گا، ایک وزیر مجھ سے یہ کہہ رہے تھے، کوئی پرانی بات ہے 1998 کی یا 99 کی، ایک وزیر صاحب اور اس کے گواہ بھی آج موجود ہیں، جس کے اندر ایک گواہ فخر عالم ہے جو ہمارا یوتھفل کرکٹ کے اندر بھی اب کمپیرنگ کرتا ہے. اس کے گھر میں دعوت تھی اور ایک وزیر صاحب مجھ کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں اپنے لیڈر سے، ایک پارٹی کے لیڈر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 30% کٹ جو ہے وہ تم منسٹر کو دے دو. اچھا، اور بڑا انسسٹ کر کے وہ مجھے سمجھا رہے تھے کہ 30% کٹ اگر دے دیا جائے، اور مثال دے رہے تھے دوسرے ممالک کی کہ اگر 30% معاملہ کلیئر ہو جائے تو وہ منسٹر کھائے یا نہ کھائے، نیچے سب کو کھلائے، مگر اسپیسیفیکیشنز کہ سڑک کیسی بننی ہے یا کس اعتبار سے کیا چیز منگانی ہے وہ پکی رکھی جائے گی. یہ انشورنس وہ گارنٹی کر دے گا منسٹر کہ وہ سب چیزیں پکی ہوں گی اور وہ 30% اس کو کٹ مل جائے گا، مگر چیزوں کے اندر گڑبڑ نہیں ہوگا. تو اس دور سے بھی ہم گزرے جب اتنا جسٹیفیکیشن تلاش کیا جاتا تھا کہ نہیں جی کرپشن کو فارملائز کر لیا جائے. اچھا، دنیا کے اندر ایکسپیریمنٹس بھی ہوئے ہیں اس حوالے سے. برازیل کے اندر ایک ایکسپیریمنٹ یہ ہوا کہ کمپنیز نے 10 لوگوں کو چھوڑا کہ تم پوری قانونی طور پر انڈسٹری لگاؤ گارمنٹ کی، اور 10 کو چھوڑا کہ جہاں رشوت دینی ہو تو رشوت دے کر لگا لو. اینڈ اٹ واز فاؤنڈ، اور یہ انٹرنیشنل بزنس کے اعتبار سے یہ اسٹڈیز کوٹ ہوتی ہیں کہ جہاں یہ کہا گیا کہ تھوڑی سی جو رشوت دینی ہے وہ دے دو، تو کم سے کم وہ گروپ جو رشوت کھلاتا ہوا چیزیں سیٹ اپ کر رہا تھا اس نے 8-10 مہینے میں کر لی، اور وہ گروپ جس کو کہا گیا تھا کہ نہیں تم قانونی طور پر چلو گے اس کو 2 سال لگے. تو ایک جسٹیفیکیشن یہ پیدا ہوا کہ کیونکہ وہ لگ گیا لہٰذا معیشت کے اندر فوراً ٹرن اوور بھی شروع ہو گیا، ملازمتیں بھی شروع ہو گئیں. مگر ان دا لانگ رن اگر یہ کرپشن کے اصولوں کو آپ اپنے اس سسٹم کے اندر پکا کر لیں تو بڑا نقصان دہ ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ تجارت کے اعتبار سے جس چیزوں کا آپ نے ذکر کیا اور اس بات کا بھی کیا کہ اگلے چند سالوں کے اندر $30 بلین تک ایکسپورٹ ہو جائے، تو میں آپ کے سامنے 2 باتیں رکھ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ اگر صحیح طرح سے فیصلے کیے جائیں تو دیٹ ایکسپورٹ کوڈ بی مچ بگر ہے، کیونکہ دنیا تیار ہے. اچھا، صحیح طرح سے فیصلے کیا. میں فشنگ انڈسٹری جس کا آپ سے تعلق نہیں ہے، صرف ایک واقعہ سناتا ہوں. ویتنام اور پاکستان دونوں $300 ملین کی فشنگ ایکسپورٹس پر تھے. پاکستان کی کوسٹ لائن بہت بڑی ہے، ویتنام کی کوسٹ لائن بہت چھوٹی ہے. بٹ ناؤ ٹوڈے پاکستان از ایٹ $500 ملین، اونلی $200 ملین پلس گیا، اینڈ ویتنام از ایٹ $12 بلین. ہماری کوسٹ لائن بہت بڑی ہے، مگر ہم نے کیا کیا وہ آپ سوچتے جائیے. بیڈ ڈیسیشنز اینڈ کرپشن. اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ابھی مثال دی کہ انڈونیشیا اور فلپائنز کا، میں شاکڈ ہوں، سرپرائزڈ ہوں کہ سافٹ ویئر ایکسپورٹس 2016 میں، یعنی میں لمبی بات نہیں کر رہا ہوں، دہائیوں کی، 2016 کے اندر سافٹ ویئر ایکسپورٹس واز اپروکسیمیٹلی 3 or 4 بلین ڈالرز، اور 2018 میں اٹ واز 18 to 24 بلین ڈالرز.
اتنی تیزی سے. تو لہٰذا دنیا جو ہے بہت چھوٹی ہو گئی ہے. یہ ساری کوششیں جو آپ ماشاءاللہ اپنے برک اینڈ مارٹر انڈسٹری میں کر رہے ہیں، آپ کا اب بھی وہی ہے کہ آپ گاہک تلاش کریں، اپنی آنیسٹی اور انٹیگریٹی کے اعتبار سے وہ مطمئن ہو، آپ جو وعدہ کریں، بٹ دا گورنمنٹ از رسپانسبل کہ آپ کو انسرٹنٹیز نہیں کریٹ کرے. یعنی یہ ایک زمانے میں ہوتا تھا، مثال کے طور پر جو یہاں یہ کال سینٹرز بناتے تھے، کال سینٹرز ہوتا یہ تھا کہ جی کوئی وہاں امریکہ میں یا یورپ کے اندر کوئی ڈاکٹر جو ہے مثال کے طور پر وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے اپنی تشخیص ایکس رے دیکھ کر، وہ سارا ڈکٹیشن یہاں آ گیا اور انہوں نے ٹرانسکرائب کر کے بھیج دیا. جب آپ کا فائبر آپٹک کیبل کا بریک ڈاؤن ہوا تو کوئی 4-5 دن کی جب ڈیلے ہوئی تو وہ سارے آپ کی جو مارکیٹ تھی وہ ختم ہو گئی بالکل. یعنی وہ بھروسہ ہی نہیں رہا. انہوں نے کہا یار 4-5 دن کی ڈیلے ہو گیا، ہمارا سارا سسٹم گڑبڑ ہو گیا. اس کے مقابلے میں انڈیا اٹ پراسپرڈ، کیونکہ وہ ریلائبلٹی جو حکومت نے پرووائڈ کرنی تھی وہ ریلائبلٹی تھی، باقی آپ ذمہ دار ہیں. اسی وجہ سے ہمارے نیبرنگ کنٹری کے اندر سافٹ ویئر ایکسپورٹس آر $150 بلین اینڈ پاکستان 2 کے قریب ہے. 1 ہے آفیشلی، ہم سمجھتے ہیں 2 ہے. تو لہٰذا اپارچونیٹیز اس وقت دنیا آپ کو گھور رہی ہے. اب آپ دنیا کے ساتھ نظریں ملائیے. اپارچونیٹیز کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ سوچنا کہ جی ہماری پروڈکٹ جائے گی یا نہیں جائے گی، یو ویلیو ایڈ، یو مارکیٹ، یو سیل. خوبصورت بن کر دکھاتا ہے آدمی، چیزوں کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے تاکہ یہ بیچی جائے. اس کے اندر آپ نے جو ایک بڑی بات کی نا امیج بلڈنگ کے اعتبار سے، بڑی اہم ہے نا. امیج بلڈنگ کہاں امیج آپ کا سیکیورٹی رسک کنٹری تھا جب آپ کا بائر یا جے وی سیٹ اپ کرنے والا آدمی پاکستان نہیں آنے کو تیار تھا، کہتا تھا دبئی آ کر بات کر لو. بٹ انویسٹمنٹ کی کاسٹ بہت آئی تھی اس وجہ سے کہ سیکیورٹی کی کاسٹ آئی ہے. تو امیج بلڈنگ کے اندر آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ آپ کی سیکیورٹی بدل گئی، اچھی ہو گئی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو کچھ چیزیں تو لوگ خود سوچ لیتے ہیں نا، سن لیتے ہیں. میں نے صبح بھی ایک مثال دی ایک جگہ پر، میں نے کہا کہ دیکھو جو ٹورزم ہوتا تھا گلگت بلتستان میں 15,000 لوگ پہنچتے تھے پچھلے 2015 تک. 15,000 سالانہ لوگ جاتے تھے گلگت بلتستان. اس سال 24 لاکھ لوگ گئے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، کوئی کیفیت ہی نہیں بنی، کوئی ایڈورٹیزمنٹس ہی نہیں آئے، مگر یہ کہ لوگوں نے پہچان لیا کہ چینج ہو گئی ہے، چینج ہو گیا. آپ کا ڈومیسٹک ٹورزم گیا، اور میں خود گیا تھا تو چائنا سے اور جاپان سے بے انتہا لوگ تھے. اپارچونیٹیز کتنی ہیں. بدھسٹ ٹورزم پاکستان سے زیادہ کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. بدھسٹ آرٹیفیکٹس پاکستان سے زیادہ کہیں نہیں ہے. انڈیا میکس بلینز آف ڈالرز آن بدھسٹ ٹورزم. آپ کے یہاں جگہ سکھ ٹورزم بھی آپ کا کھل سکتا ہے. لہٰذا اپارچونیٹیز ہر سیکٹر کے اندر، اور ماشاءاللہ آپ لوگ تو پروڈیوس کر رہے ہیں، ویلیو ایڈ کر رہے ہیں چیزوں کے اندر. بیڈ شیٹ لینن کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اپارچونیٹیز گالور. حکومت کہاں آتی ہے، اور میاں اسلم اقبال اور فروخ حبیب صاحب کہاں آتے ہیں کہ آپ کے جو مسائل ہوں. ایک آپ نے تعریف کی بڑی اچھی کی، اسد عمر صاحب جناب ہر جگہ ہر شہر جا کر انہوں نے سٹیک ہولڈر سے کمیونیکیٹ کیا. اگر مجھے آپ کے مسائل کا حکومت کو اندازہ نہیں ہے تو لہذا حل کا بھی اس کو اندازہ نہیں ہوگا. وہ اپنے انداز سے گھر میں بیٹھ کر بیوروکریسی کی مدد سے وہ کر دے گی حل. یہ لوگ جو عوامی لوگ ہیں ان کو پکڑے رہیے، یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں. یہ آپ کا وہ ونڈو ہے ٹو دی ایڈمنسٹریشن. یہ آپ کے لوگ ہیں، آپ ان سے سوال جواب کر سکتے ہیں، ان کو پش کر سکتے ہیں. اس اعتبار سے میں ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ میں جا کر پرائم منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ وہ فیصل آباد کا چکر لگائیں، صرف اس وجہ سے کہ ایک ریوائول ہو رہا ہے یہاں پر. آئی ایم سو پراؤڈ آف اٹ. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ فیصل آباد کے اندر ریوائول ہو رہا ہے. And the third biggest city as far as textile وغیرہ is concerned, اور وہاں پر ریوائول ہو جائے تو پاکستان ریوائیو کر جاتا ہے نا. تو لہٰذا میں درخواست کروں گا پرائم منسٹر صاحب سے بھی، آئی ول کمیونیکیٹ ٹو ہم کہ فیصل آباد ایک چکر لگائیں ضرور، کیونکہ ایک سارے مسائل حل ہو جائیں گے تو پھر زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں.
آدمی کوشش پر امید پر بھی زندہ رہتا ہے کہ بھئی یہ کرنا ہے مجھے، یہ کرنا ہے مجھے، یہ کرنا ہے، کچھ نہیں تو میں نے اپنی اولاد کی پرورش کرنی ہے، اس کے لیے انڈسٹری کھولنی ہے، تو سارے مسائل زندگی میں نہیں حل ہوتے۔ مگر یہ کہ کوشش ہم یہ کر لیں کہ کم سے کم حکومت کے ساتھ جو انٹریکشن والے مسائل ہیں وہ آپ کے کم سے کم رہیں۔ بہت سارے لوگ پھر بھی ٹیکسیشن، FBR، یہ مسائل بھی انشاءاللہ یہ کسی نہ کسی انداز سے حل کرتے رہیں گے۔ ناظرین، صدر مملکت آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت عارف الوی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قوموں کو اپنی منزل کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے اور معاشرے کو کرپشن سے پاک کرنا بھی ضروری ہے۔ منزل کے حصول کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کرپشن کے خاتمے سے سرمایہ کاری بڑھے گی۔